The proceedings of the house are suspend کر دوں؟ اس لیے پلیز بات کرنے دیں. ایک امپورٹنٹ ایشو پہ ہو رہا ہے. میں پھر پروسیڈنگز بند کر کے منڈے پہ لے جاؤں گا سیشن. ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, فلسطین ہے, یہ ساری چیزیں اس کو کریں. پلیز سنیں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہاں اسرائیل کو بائی نیم کرٹیسائز کیا گیا. کوئی نئی بات نہیں ہے, تقریر سن بھی لیا کریں. صرف آپ ایک مفروضے کے طور پہ نہ جایا کریں. ابھی آپ دوبارہ چلے جائیں گوگل پہ تو آپ کی تقریر مل جائے گی. تو اسرائیل کو بائی نیم کنڈیمڈ کیا گیا. تو یہ صرف میں معاملہ یہاں میں سارا جواب دیتا ہوں جی, میں کہ مجھے صرف ٹائم دے دیں مہربانی کر کے صبر سے. تو یہ جو ان کی نمائندگی تھی وہ آپ کے سامنے ہے, ریکارڈ پہ ہے. سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر وہ ہے, یعنی 24 گھنٹے میں 1 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے تھے. اور جو نیکسٹ تھی وہ 300,000 کے قریب تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اس کے علاوہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چائنیز جو ہے وزیر اعظم انہوں نے خود چیئر کرنا تھا. پاکستان اس پہ مدعو تھا اور پاکستان نے اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس میں خود اس میں نمائندگی کی. اسپیشل کلائمیٹ ایونٹ جو ہے, جو ہماری چونکہ جو فلڈز کا مسئلہ ہے اور جو پاکستان 1% سے کم ایمیشنز کے باوجود دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز میں ولنریبل ملک ہے, اس حوالے سے وہ بہت اہم ایونٹ تھا. اور اس میں جو نمائندگی وزیر اعظم صاحب کی تھی اور اس میں پریزیڈنٹ آف برازیل خود اس کو چیئر کر رہے تھے. اور جو COP 30 ہونے جا رہا ہے وہ برازیل میں ہونے جا رہا ہے اگلے چند مہینوں میں. اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونس بہت زیادہ تھی اور اس کی نمائندگی بھرپور کی گئی پاکستان کی. اسی طرح ملٹی لیٹرل میٹنگ ایک ہوئی, اس کی تفصیل میں فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے سیپریٹ ابھی عرض کروں گا. لیکن وہ جانے سے پہلے یہ بات ہوئی کہ UNGA تو ہونے ہر سال ہوتا ہے, اب بھی ہوگا, 80واں ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکا ہے غزہ میں خون بندی کرانے کے لیے. یورپین یونین فیل ہو چکا ہے وہاں خون بہانے کو ختم کرنے کے لیے. عرب ممالک فیل ہو چکے ہیں وہاں خون بند کروانے کے لیے. ہیو اے ہارٹ. کوشش کیا تھی کہ کیا پاکستان, اور یہ کوئی اناؤنس کر کے نہیں, یہ ایک نوبل مشن تھا اس وزٹ کا, کہ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ ممالک مل کے, US از پرہیپس دی لاسٹ ہوپ ناؤ, کہ اگر ان کو انگیج کر کے یہ خون بندی جو روز ہو رہی ہے معصوم جانوں کی, اب وہ بھوک کی وجہ سے بیچارے فوت ہو رہے ہیں وہاں لوگ, کئی درجنے روز وہاں سے نکالے جا رہے ہیں, اور جو گئے ہوئے ہیں ان کو واپس آنے نہیں دیا جا رہا. ویسٹ بینک کو ہڑپ کرنے کا پلان ہے. تو اس کے لیے ایک پلان تھا کہ کچھ ممالک اگر مل کے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں US کے, ان کو انگیج کر کے ان کو انوالو کریں کہ بھئی یہ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ یہ ہے فلسطین کا اور غزہ کا, اور جہاں وہ 64,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں جناب اسپیکر, 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے پچھلے 2 سال میں. یہ درجنوں قراردادیں پاس ہو چکی ہیں یونائٹڈ نیشن میں, UN جنرل اسمبلی میں OIC کی قرارداد ہو چکی ہیں. ہم نے تو اپنا تقریر میں تو کہا کہ غزہ تو گریو یارڈ کا بن چکا ہے, قبرستان, انٹرنیشنل گلوبل کانشس کا ضمیر کا قبرستان بن چکا ہے. وہاں تو لوگوں کا قبرستان تو بن رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اٹیمپٹ تھی, اور یہ وہ میٹنگ تھی جس میں 1+1 تھا کہ ملک کا صدر, جہاں میں صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے تو وزیر اعظم, اور اس ملک کا وزیر خارجہ. 8 ممالک تھے اس میں جناب اسپیکر. ہمارے ساتھ سعودی عربیہ ملا, ہمارے ساتھ جارڈن ملا, ہمارے ساتھ ایجپٹ ملا, ہمارے ساتھ UAE ملا, ہمارے ساتھ قطر ملا. یہ 5 عرب ممالک تھے. اور جو اسلامی ملک ہیں جو عرب ممالک نہیں ہیں اس میں ہمارے ساتھ ترکی ملا اور انڈونیشیا ملا. یہ وہ 8 ممالک تھے جن کے یا صدر, جن کے صدارتی نظام ہے, ترکی کا صدر ہے, انڈونیشیا کا صدر ہے, یا وزیر اعظم, اور ان کے تمام 8 کے 8 پاکستان سمیت وزیر خارجہ. یہ ایک میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو کہ وہاں ہوئی. اور اس کی میں نے جیسے عرض کیا کہ میں تفصیل عرض کرتا ہوں کہ اس میٹنگ میں یہی بات کی کہ جی کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا, اپنا بھی ایجنڈا نہیں تھا. اور اس میٹنگ جب طے ہو گئی اس سے پہلے ایک دن پریپریٹری میٹنگ ہوئی. میں آج تفصیل بتا رہا ہوں, یہ کسی پریس میں نہیں ہے.